اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب اور اللہ کے چنے ہوئے تمام بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے دوسرا لیول ہے جس پر ہم سب پہنچ چکے ہیں۔ اس کے آج صفحہ نمبر 1 کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور اشارہ اے اور بی جو ہے اکٹھا پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہ سبق ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ البتہ اس سے پہلے چند باتیں کل کے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور نئے اس کورس کے حوالے سے، ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، اور ایک عام مصحف میں جو میں آپ کو دکھا بھی رہا تھا اس میں ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں، تو 20 صفحات کا مطلب ہوا 5 کے 4 اگر ہم اسے کر لیں تو ایک پارے کو 4 حصوں میں کر کے ان میں سے جو 5 صفحے ہیں، ایک پاؤ پارا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کے ابتدائی حصہ جو ہے آیت نمبر 37 تک انشاءاللہ، اور پھر ہر آگے انشاءاللہ آپ کی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کورس میں شروع کے 5 صفحات پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جو کل بھی آپ کو بات کلیئر کی گئی تھی، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان 5 صفحوں کو کیا کرنا ہے، اپنی 5 انگلیوں پہ رکھ لینا، ٹھیک ہے جی؟ اور جب ہم ان 5 صفحوں کو اپنی 5 انگلیوں پر رکھ لیں گے، ذرا کل کسی نے پریکٹس کی پھر یوں ہاتھ کرنے کی؟ بتائیں آج آپ میں سے کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ اچھا شروع میں نہ ہونا، مجھے یاد ہے مجھ سے بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا، یوں پکڑ کے ہاتھ سے یوں بنا لیتا تھا۔ بہرحال تو یہ ہم اس 5 صفحوں کو اپنی 5 انگلیوں کے اوپر انشاءاللہ رکھیں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا ہم نے ہر صفحے کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، تو ہر انگلی کے اوپر ہم 4 اشارے جو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت جو نقشہ آ رہا ہے پورے سبق کا ہے، یہ تو الحمدللہ آسان ہے، اور ابھی تو پورے 20 دن کا یہ آپ کو ایک دکھایا جا رہا ہے نا، آپ نے تو ایک ایک کر کے ہر سبق میں ایک ایک 2 اشارے ہم نے پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تو یہ پھر اس کے شارٹ اشارے بھی کیا کریں گے، اور ایک ایک کر کے ان سب کو پڑھیں گے ہم، تاکہ یہ ہمیں پختہ ہو جائیں، اور پھر ان کی مدد سے ہم قرآن کے مضامین کو یاد رکھیں۔ تو جیسا کہ کل بتایا گیا تھا، ابتدائی طور پر پلاننگ کی خاطر ہم نے یہ صفحہ عام طور پہ قرآن میں جو ہے نا الگ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ الگ ایک صفحے پہ ہوتی ہے، پھر سورہ بقرہ کے مضامین ہوتے ہیں، ہم نے جوائن کر کے اس کو ایک صفحہ بنایا ہے تاکہ ایک ہی پیٹرن شروع سے آپ کو، تو اس صفحے کو بھی 4 اشارے ہم نے اس کے بنا لیے، اور وہ 4 اشارے ہم یہ پہلا جو انگلی جس پر ہم نے شروع کرنا ہے اس پر رکھے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، اور کل میں آپ کو بتا چکا کہ اس کے عربی کے الفاظ بھی اگر ذہن میں رکھیں گے، الحمد اور اہدنا، اور متقیوں کی جہاں آ رہا ہے تو وہاں آ رہا ہے ھدی للمتقین، پھر ان کی صفات چل رہی ہیں، تو یہ مضامین، تو یوں ہم اس کو انشاءاللہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر، تو ایک دفعہ ذرا کون کروائے گا پریکٹس، تاکہ ہم اشارے روزانہ ہم تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرتے رہیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر، جس سسٹر خالدہ آپ کروائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ سسٹر، بہت اچھا کروایا سسٹر کیسرا خالد، کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا اور متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ، بہت خوب سسٹر۔ سسٹر سمرہ بتائیے۔ اللہ کی تعریف، متقیوں کے لیے دعا، ان کے لیے ہدایت اور ان کی صفات۔
ٹھیک ہے. اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. اب ذرا شارٹ فارم بھی کروا دیں. چلیں سسٹر ماجبین شارٹ فارم کروائیں، یہ جو ابھی نظر آ رہی ہے آپ کو سامنے. جی آپ نے مائک ان میوٹ کریں پہلے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاءاللہ. سسٹر ساجدہ آپ بھی کروا دیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اور ہمارے بھائی محمد حسن آپ بھی کروا دیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاءاللہ. تو اب محمد حسن صاحب کے ساتھ ہی ہمارے بھائیوں کی انٹری بھی شروع ہو گئی ہے، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ پلیز کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کلاس کے اندر بھی. اور میں نے دیکھا یہ عموماً جو لوگ یہاں پر اچھا حصہ لے رہے ہوتے ہیں ان کے رزلٹس بھی اچھے ہی آتے ہیں. تو آئیے آج کے دن میں، چونکہ کل ہم نے مختصراً اشارہ پورا نہیں پڑھا تھا، صرف تحفظ پڑھ کے اس کو بند کر دیا تھا. آج ہم یہ پہلا اشارہ جو ہے اللہ کی تعریف اور دوسرا اشارہ ہدایت کی دعا، یعنی پوری سورہ فاتحہ کو مکمل کریں گے. یہ سورہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں QC1 کے اندر، تو تقریباً وہی بات ہم آج انشاءاللہ دہرا لیں گے، اس کو اور اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں گے. تو آئیے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا روزانہ طریقہ کار کیا ہوگا. سب سے پہلے تعارف آیا کرے گا، جو بھی آیات ہوں گی اس کا تعارف آپ کو پیش کیا جائے گا. تو آج سورہ فاتحہ ہے، تو اس کے تعارف کے حوالے سے آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے اور اسی سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے معنی میں کھولنے والی کے معنی بھی آتے ہیں، اور انتہائی بہترین قرآن کی بڑی قدر و منزلت والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں. اور ہم آج اس کی مدد سے وہ 12 عادات بھی دہرائیں گے، ایک تعوذ والی سیفٹی فرسٹ، اور 11 سورہ فاتحہ کی مدد سے جو ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اسی پیٹرن پر انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو لفظ بلفظ پڑھنا شروع کریں گے، جو آج پیٹرن ہم فالو کریں گے. اور ترجمہ اور شرح کے حوالے سے پھر اس کے بعد ترجمہ آیا کرے گا. تعارف کے بعد ترجمہ ہم دیکھا کریں گے، پھر ہم شرح کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں، وہ بھی ترجمے کو اچھا سا ذہن نشین کرنے کے حوالے سے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کورس میں ہمارے لیے ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں، اور ہم نے ان کو سیکھنا ہے اور ان کو ہائی لائٹ بھی کیا جائے گا، اور اس کو ہم فکروں میں کنورٹ کریں گے. فکروں کو ہائی لائٹ کیا ہوگا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو فکرہ آئے جب بھی تو ہم نے اس کی پریکٹس پر فوکس کرنا ہے. تو آج تو چونکہ یہ سارا پڑا ہوا ہے، آپ کو ایسی کوئی چیز شاید نظر نہیں آئے گی، لیکن آنے والے دنوں میں جب ہم نئے الفاظ اور فکرے اور عربی کی آیات پڑھ رہے ہوں گے اس وقت وہ زیادہ آپ کو دکھائی دے گا. تو آئیے ذرا میرے ساتھ آپ بھی ریفریش کیجیے اپنی میموری کو اور کچھ چیزیں مجھے بتاتے چلیے. تو سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ میں سے ذرا ہم نے ایک چیز سیکھی تھی الفاظ کے ٹکڑے کرنا، تو کون بتائے گا یہ جو پہلا لفظ ہے بسمی، اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں اور کیا بنتے ہیں؟ 2 ٹکڑے بنتے ہیں اس کے، با اور اسم. جزاک اللہ. کوشش کریں کہ جو ریز ہینڈ کرتے ہیں نا وہ چونکہ سسٹر بسمہ جمیل فرمائیے. بی اور اسم ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے کہا تھا بی ایز اے حرف جر ساتھ لگ رہا ہے، اور اسم نام کے طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں ٹکڑے کرنے سے بعض اوقات آپ کو نظر آئے گا اچھا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی، تو آپ کا نام، تو نام سے کس کے؟ اللہ کے. تو یہ آپ کو بات ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور الرحمن اور الرحیم، تو یہ بتائیں یہ جو رحمان اور رحیم کے الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہیں؟ اسم میں سر. اسم. اسم. یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے؟ کون سی نشانی ہے اس میں؟ الف لام سے. الف سے شروع ہو رہا ہے. ویری گڈ. الف لام لگا ہوا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے. تو جو پہلی عادت ہم نے سیکھی تھی سیفٹی فرسٹ تعوذ سے، اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھ رہے ہیں دوسری عادت کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے
بسم اللہ کہیے تاکہ اللہ کے نام کی برکت اس میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو بسم اللہ کے ہی الفاظ کے ساتھ ہم الرحمن الرحیم سے کہ رحمان الرحیم، کسی کو یاد ہے کہ رحمان سے کیا کس طرح کا معنی اخذ ہوتا ہے اور رحیم سے کیا فرق ہے دونوں میں؟ سر میں بتاؤں، رحمان رحمان بہت زیادہ شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم وہ تسلسل جو کبھی ختم نہ ہو رحمت کا. ماشاءاللہ. تو رحمان میں شدت پائی جاتی ہے اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے. تو اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھی جائے کہ وہ جو رحمان الرحیم ہے، مجھے پورا یقین ہے and I am very hopeful that he is always with me and he will always help me. تو وہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا، جس کی رحمت بے پایاں ہے اور جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، جو ہمیشگی کے لیے ہے. اب آ گیا جی الحمدللہ رب العالمین. تو ہم نے سب سے پہلے الحمد میں کون سے دو معنی پائے جاتے ہیں؟ شکر، تعریف اور شکر. اللہ کے شکر. میں نے کہا معنی تعریف اور شکر دونوں لفظ اس میں پائے جاتے ہیں. اور یہاں پہ ال جو ہے تمام کے معنی میں آیا ہے. اور للہ ہی کون کرے گا؟ لام اور اللہ، لیے اللہ. نام اور اللہ لی اور ذرا اللہ کے لیے. بتائیے. اللہ کے لیے. لی ہے نا لفظ، تو لی ہے اصل میں. یہ وہی والا ہے جو لہا لاہو کی طرح بھی آتے ہیں، ہے نا. تو لہو لہم لکا لی لکم لنا. تو للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے اور تو یہاں جو عادت ہم نے سیکھی کہ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور حقیقتاً اللہ شکر ہی کے لائق ہے کہ اور ساری تعریفوں کے لائق ہے کہ جو محبت اور احسان سے ہمارا خیال رکھتا ہے. اور یہ اس کی محبت اور احسان ہی ہے کہ الحمدللہ ہم یہ قرآن سیکھنے کے سلسلے کا حصہ ہیں اور شوق اور محبت سے بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں. اور وہی ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو دل میں اٹھنے والی ہر خواہش اور تمنا کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے زندگی کی باقی ضروریات کے ساتھ ساتھ. اور وہ ہے رب العالمین. تو وہ کسی ایک عالم یا ایک جنس یا ایک مخلوق کا رب نہیں ہے، وہ عالمین کا رب ہے. رب کا معنی کس کو یاد ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. ماشاءاللہ، پالنے والا، پرورش پل کرنے پل والا. پر. اس لفظ کی خوبصورتی کبھی نہیں بھولنی آپ نے کہ ہمارے جسم کے ہر خلیے کی اور کسی ایک مخلوق کی نہیں، پانی میں اور زمین پر اور ہواؤں میں اور نہ نظر آنے والی مخلوقات اور پتہ نہیں کون کون سی. تو وہ رب جو ہے خالی میری اور آپ کی تو پرورش نہیں کر رہا، دنیا میں موجود کتنے ہی انسانوں کی پرورش بھی اسی کے ذمہ ہے، اسی نے لے رکھی ہے. اور بس ہم نے یہاں سے یہ بات سیکھی کہ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے. ٹھیک ہو گیا جی. برادر شیخ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو عالمین کس کی جمع ہے بتائیے؟ عالم کی جمع ہے. عالم نہیں کہنا، عالم ہوتا ہے جاننے والا، عالم کی عالم جمع عالم جہان. العالم. تو اب یہاں سے عادت کون سی اچھی ہم نے سیکھی؟ عادت نمبر 5 کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور کائنات میں تدبر کیجیے. تو اس امت پہ کیسا عجیب وقت ہے جس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک علم حاصل کرے. تو وہ امت کا عالم یہ ہے کہ ہم پر ایک عجیب سی پستی چھائی ہوئی ہے. سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کے سارے علوم کے اندر باقی قومیں آگے ہیں اور ہم انتہائی پیچھے ہیں. نہ ہم دین سے جڑے، نہ ہم نے باقی علوم اچھے حاصل کیے. تو آپ اور میں ہمارے ارد گرد اپنے بچوں اور تمام لوگوں میں اس چیز کا ادراک پیدا کریں کہ علم حاصل کیجئے
کہ اس کا ایک سب سے بنیادی ایک مسلمان کے لیے مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کائنات میں تدبر کرے، تفکر کرے اور دیکھے کہ وہ اللہ کیسا ہوگا، وہ مالک و کائنات اور رب کہ جس نے ایسی خوبصورت کائنات بنائی ہے۔ تو اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیں، چیزوں کو جانیں، اپنے بچوں اپنے ارد گرد بھی۔ تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ابھی ریسنٹلی، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، میں بہت ذکر کرتا ہوں ہر ایک کو اس کے بارے میں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کیا کیا ہے، اب وہ کائنات کی مزید وسعتوں کو ایکسپلور کر رہی ہے، اور پھر وہ سورہ ملک کی آیت آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری نظر جہاں تک جاؤ گے پھر پلٹ کر اسی طرح واپس لوٹے گی، تو وہ وہاں اور آگے وسعتیں ہیں۔ تو وہ رب ہے ہمارا، وہ ہے رب العالمین۔ تو اس سے جب آپ ہمارا اپنا جو ہے نا کانفیڈنس، ہمارا اعتماد و اعتقاد میں اضافہ ہوگا، دل سے آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اللہ میرا رب ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ تو یہ والی اچھی بات ہم نے سیکھنی ہے اور اپنی عادت میں لے کر آنا ہے۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے الفاظ پھر آتے ہیں یہاں پر سورہ فاتحہ کے طور پر، اور یہاں ہم سے ایک اور اچھی عادت ہم شامل کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دوسروں پر رحم کیجئے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ محبت سے لوگوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم دوسروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے۔ اور مالکی یوم الدین، تو الدین کا معنی یاد ہے کسی کو؟ نظام زندگی، بدلے کا دن، اگلا رزلٹ، آؤٹ پٹ، اور اس معنی میں یہاں پر آیا ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، دوسرا معنی ہے نظام زندگی۔ تو یہاں سے ہم نے، اور یوم کا کیا معنی ہے؟ دن، اور اس کی جمع یاد ہے کسی کو؟ ایام، ایام، جو بالکل صحیح ہے۔ تو وہ زیادہ جو ہے دنوں کے معنی میں ہے۔ اچھا پلیز مائک ساتھ ہی پھر بند کریں، آپ بات ضرور کریں بتائیں، لیکن پھر کوشش کریں کہ مائک ساتھ ہی میوٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کون ہے؟ مالک ہے، کس دن کا؟ بدلے کے دن کا۔ تو اگلی عادت ہم نے کیا سیکھی؟ عادت نمبر 7 کہ جب بھی زندگی میں کوئی معاملہ پیش آئے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے وہ جو ایک دن آنا ہے بدلے کا دن، میں نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، جب میں یہ کام کروں گا اس دن مجھے کیا ملے گا، کیا میں اپنے اللہ کو خوش کرنے والا ہوں گا؟ اس دن کی ہولناکی کو ذرا ذہن میں، آپ تصور احساس ذہن میں رکھیں، تو تصور کریں وہ دن کہ جس دن قرآن میں آتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو رہے ہوں گے۔ تو اس روز اگر تصور کریں نا کہ پہاڑ ہمارے سر پہ کھڑا اور کسی لمحہ بھی گر سکتا ہے، تو اس دہشت ناک دن کہ جس دن آپ اپنے کسی پیارے کی پرواہ نہیں کریں گے، والدین، بچوں، کسی کی بھی نہیں، جن کو ہم اس دنیا میں بہت چاہتے ہیں، جن کی خاطر ہی بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اس دن مصیبت میں ڈال دیں گے۔ تو اللہ مجھے سب سے پہلے اور پھر ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس دن کو کہ جب بدلہ دیا جائے گا ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں کہ اللہ میں ہر وہ کام کروں کہ جب اس دن بدلہ دینے کا وقت ہو تو مجھے بہترین اجر مل رہا ہو۔ تو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دنوں کو پلان کیجیے، اور خاص طور پر جب لوگوں سے معاملات والا موقع ہو تو پھر تو ضرور اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت کیا معاملہ ہوگا، لہٰذا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایا کا معنی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ صرف تیری ہی،
सिर्फ तेरी इसका माना ذرا غور سے سنیے. کا جو ہے نا کا یہ جو ضمائر میں سے کا ہے اس کا معنی ہے تیری. یا ہے اسٹریس کے لیے اور کا چونکہ اکیلا بات میں آ نہیں سکتا تھا تو اس نے سہارا لیا یا کا تو دونوں کام ہوئے. یا کا تیری ہی اسٹریس بھی پیدا ہو گئی اور دونوں مقصد حل ہو گئے. نعبدو اب تو اشارے سے بھی آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں نعبدو کس فعل سے آیا ہے نعبدو؟ عبد عبد تو عبدا. یاد رکھیں جب بھی ہم نے کسی میں پورے کی حرکات کے ساتھ تو کیا بنا تھا؟ عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا یعبدو یعبدون تعبدو عبدو تعبدون نعبدو. یہ وہ لیول ہے یہ. اور یہ اب ہم سب کا اچھا ہونا چاہیے کہ اس میں ہم نے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ نے QC1 کے سارے ٹیبل دہرا لینے ہیں تاکہ پھر ہم جب یہ اشارے جب میں آج سے پوچھوں آپ فوری بتا سکیں. تو ہم عبادت کرتے ہیں جمع کا صیغہ یہ اشارہ بھی بتا رہا ہے نا آپ کو. تو ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایاکا تیری ہی. تو یہاں سے ہم نے عادت کیا سیکھی کہ ہر دن جو کام ہم کریں اس میں عبادت کی نیت کر لیں کہ اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اس کو تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو اس طرح سے انشاءاللہ وہ عبادت میں ویسے بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے جن و انس کو تو پیدا اس کام کے لیے کیا وہ میری عبادت کریں. اور مسلمان کو اللہ نے یہ خصوصی اللہ نے فضل فرمایا کہ اس کے 24 گھنٹے عبادت میں ہیں اگر وہ نیت اچھی کر لے اور صحیح کام کرے تو وہیں سے انسان کے دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی بھی ہے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور دماغ جو ہے یو ہیو اے پیسفل ہارٹ اینڈ یو ہیو اے پیسفل مائنڈ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اب کیا ہے؟ اب اشارہ کریں نستعین کا بھی یہ فعل ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ یوں ہی بنتا ہے. تو پھر صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم نے ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھ لی کہ زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو عادت نمبر 9 تو اس ہر چیز میں کس کی مدد طلب کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور بڑی دفعہ کیونکہ ہم انسان ہیں نا انسانی رویوں میں ہیں. آج بھی کسی ایک مشکل کے سلسلے میں میں سوچ رہا تھا کہ اچھا فلاں سے کہا جائے تو نماز کے درمیان مجھے خیال آیا کیا فائدہ دوسروں کو انوالو کرنے کا. اللہ سے مدد طلب کرو دل سے اس سے مانگو تو صحیح تو انشاءاللہ وہ مسئلے حل کرے گا. تو انسان ہے نا ہم بھول جاتے ہیں تو اللہ نے ایک ریمائنڈر دیا کہ مجھ سے مانگو پھر اللہ ہی سے دعا کی تو کوئی. اور الحمدللہ بہت دفعہ دیکھا ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا خصوصی فضل فرمایا تو ہم سب اللہ سے مدد طلب کیجیے. جب کبھی آپ کو لگے کہ مجھے لوگوں سے کہنا پڑنا ہے تو اللہ سے دعا کیجیے یا اللہ مجھے ان کا محتاج نہ کرنا کیونکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے نہ بھی ہو سکتی ہے لوگ باتیں بھی بنائیں گے دنیا والوں سے کیا مانگنا. تو اللہ ہی سے مدد طلب کیجیے. اور پھر بعض اوقات شیطان ذہن میں لاتا ہے کہ نہیں یہ کہنا بھی پڑتا ہے پوچھنا بھی پڑتا ہے سفارش بھی تو اس کو پھر بتائیے کہ اللہ سارے حالات بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے. وہ تو دل و دماغ کو لوگ دوسروں کے بھی بدل سکتے ہیں نا ہمارے لیے. تو اور جب پھر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوں تو کیسے مدد طلب کریں؟ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اس کے نبیوں نے مدد طلب کی. جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد طلب کی. وہ ساری دعائیں دین کا معاملہ ہو تو کہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. زندگی کے کسی اور مسئلے میں پھنس جائیں تو کہیے بسم اللہ وعلی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی. تو جو جس طرح کی علم کا معاملہ ہو تو کہیے رب زدنی علما. بیماری کا معاملہ ہو تو کہیے ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. اور مشکل میں پھنس جائیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سے مدد طلب کیجیے. انبیاء نے ان خوبصورت دعاؤں سے مدد مانگی ہے اللہ نے یہ قبول فرمائی ہیں اور ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں. آئیے اگلی آیہ مبارکہ ہے اہدنا. ذرا مجھے بتائیں اس میں اہدی کون سا فعل ہے؟
सर फेल अमर कमजोर फेल हमने किसी मन में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें इसकी कंस्ट्रक्शन से पता है। ये इहदी है, QC2 में इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे, उस दिन बड़ी खुशी होगी जिस दिन हम ये वाला फेल भी पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे इहदी और ना। तो क्या माना बना? इहदी ना, तू हिदायत दे ना हमें, हम सबको। ठीक हो गया? तो हिदायत किस चीज की मांग रहे हैं? अस्सिरातुल मुस्तकीम, रास्ते की जो अल मुस्तकीम, ये अलिफ लाम वही वाला, वो जो मुस्तकीम सीधा हो, तो उस सीधे रास्ते की। तो यहाँ से अल्लाह से हिदायत की दुआ करते रहिए और हमेशा अल्लाह से हिदायत तलब कीजिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत पर ही रखे। और रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, और हिदायत के बाद अल्लाह हमारे दिलों को फेरे ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो जो सीधा रास्ता है उसको अब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो क्या है। तो अल्लज़ीना का माना याद है आप सबको? उन लोगों जी, का वो लोग जो लोग वो लोग इसकी वो जो इसका वाहिद क्या होता है? अल्लज़ी अल्लाज़ी। तो यूं मैं आपसे पूछता रहा करूंगा ना, आप भी इन्वॉल्व भी रहें और लेक्चर भी ना हो और आप भी साथ शामिल हो रहे और आपका रिफ्रेश भी होता रहे। तो मैंने QC सारा आपको ऐसे ही पढ़ाना है, आपसे पूछ के। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कोई अनअमता का इशारा कुछ थोड़ा सा समझ आता है कैसे करेंगे हम? जाहिर है ये भी फेल हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन किस तरफ होगा कोई अंदाजा करके बताएं। सर एक फिंगर सामने की तरफ फिंगर के हाँ सामने। माशाल्लाह, बहुत खूब हमारी बहन ने कहा। अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, उन सब पर। उन सब पर। तो ये इशारे से आप याद करवाएंगे आपने क्या पढ़ा हुआ है। तो आदत अच्छी क्या सीखी कि वो जो इनाम याफ्ता लोग हैं, अल्लाह ताला हमें उनकी पैरवी करने की तौफीक दे। उनके बारे में पढ़िए, खुद भी और अपने बच्चों को भी उनके बारे में पढ़ाइए। वो अल्लाह के चुने हुए बंदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, खुलफाए राशिदीन और ताबईन, और वो सब बंदे, उनकी मिसालें ज़हन में रख के अपने कामों का हम जायज़ा लें। वो क्या करते थे, कैसे काम हमें करने चाहिए, कैसे प्लान बनाने चाहिए। तो अभी फौरी तौर पे कोई एक अच्छा काम करने का प्लान सोचिए, अपने जहन में लाइए कि ये मैंने किया करना है, क्योंकि ये वो अल्लाह के नेक बंदे किया करते थे। ठीक है, आइए आखिरी चीज़ है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तो गैर का मतलब आपको याद होगा किस माना में आता है? दो माना होते हैं, उनमें से एक क्या है? नहीं का माना। और अल मग़दूब सवाई पर गज़ब अलैहिम, वो सब के सब। और वलद्दालीन, और ना ही किनका? गुमराह होने वालों का। तो गुमराह किसी होने को वाले। गुमराह दालीन, इसका फर्क याद है? हाथ खड़ा करके बताएं। याद है इसमें? तो जी समझ ब्रदर, नहीं है क्या सवाल पूछ। ब्रदर मोहम्मद हसन बताएं। मखदूब वो लोग हैं जो जानबूझकर भी चीज को पे अमल नहीं करते और झुटलाते थे, जिनको इल्म था बाकायदा इस्लाम के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत बिल्कुल सही है और सही रास्ता बता रहे हैं, वो जानते हुए कि ऑलरेडी उनको इसका इल्म था, जो यहूद व नसारा में से थे, तो उनको मखदूब कहा गया। और दवालीन जो गुमराह थे, जिनको पता नहीं था, इल्म नहीं था, उनको वो फॉलो करते थे, तो वो दवालीन कहलाए। इसलिए अल्लाह ताला उनके रास्ते से बचा जिन पे गजब हुआ, और उनके रास्ते से भी बचा जो गुमराह हुए। तो सही फरमाया आपने, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तो अल्लाह, हम दुआ करें कि अल्लाह हमें इनमें से ना करना। एक वो लोग आज इस दौर में भी इस चीज़ को याद रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें भी सब कुछ पता है लेकिन हम नहीं अमल कर रहे। मुझे और आपको नहीं पता है कुरान में क्या लिखा हुआ है, और सच बोलना चाहिए, और मुनाफिकत से बचना चाहिए, और मुसलमान को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और उम्मत में रखने नहीं डालने चाहिए, और लोगों की बदखोई और बुराई करने से बचना चाहिए।
اور اس کے باوجود ہم جو ہے وہ آپ کو مجھے پتہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. اور ولضالین، اور آج بھی وہ ایسے لوگ ہم میں موجود ہیں جنہوں نے نہ قرآن کے بارے میں جانا ہے نہ ہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں سے محفوظ رکھے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائیے، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں برے لوگوں کی پیروی سے محفوظ رکھے. تو وہ تھا نا اللہم اجعلنی للمتقین اماما. تو اللہم اجعلنا، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اکٹھے جمع کے صیغے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. اللہم اجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ امام بھی بنائے تو کس کا؟ متقیوں کا. دعا دیکھیں کیسی خوبصورت ہے. تو سورہ فاتحہ کی تکمیل پر یہ خوبصورت حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، اس کو ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں سورہ فاتحہ پڑھیں تو ایک خصوصی لطف آئے. آپ کو جب احساس ہو کہ آپ کے منہ سے جب نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی. اللہ کہہ رہا ہے، آپ کے منہ سے الفاظ نکلے، کوئی عام بندہ نہیں، وہ اللہ جو کائنات کی وسعتوں اور ساری مخلوقات کا رب ہے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا جواب دے رہا ہے. تو ذرا اپنا مقام بھی دیکھیے کہ نماز اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اور آپ نے کہا الرحمن الرحیم، اور جواباً کہا گیا اسنا علی عبدی، اور پھر آپ نے کہا مالک یوم الدین. تو اللہ نے پھر آپ پر فخر فرماتے ہوئے کہا مجدنی عبدی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ فاتحہ پڑھتے رہے اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کچھ ہے میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور جب ہم نے کہا ہدایت کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا اسے سب کچھ اسے ملے گا. تو نماز تقسیم کر دی گئی، بندے اللہ نے فرمایا آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی. تو آئیے اللہ سے مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کو سمجھ کر خوبصورتی سے پڑھ کے نماز میں توجہ سے، ویسے بھی اس سے فائدہ اٹھائیے. اور تو الحمدللہ یہ ضمناً بتا رہا ہوں کہ میں تو اس صورت سے بہت فائدہ اٹھایا. مشکلات میں، بیماری میں، بچوں کے بیمار ہونے پر اس کو پڑھنے کا حقیقتاً ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے. تو یہ ساری عادتیں 12 کی 12 الحمدللہ ہم نے دیکھی آج پھر کہ اسی من میں پڑھ چکے ہیں. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ پورا پلان، 3 عادتوں کو ہم نے اپنانا ہے سب کو، چاہے آہستہ آہستہ باری باری، جیسے بھی. اللہ سے دعا، احتساب، پلان دوسروں کو بھی بتائیے اور کرتے رہیے اسے. تو آج پہلی عادت کم از کم ہم یہ کرنے شروع کریں انشاءاللہ. آپ جیسے ہی اچھا کام کریں گے کہیں گے بسم اللہ. ٹھیک ہے، آئیے اسماء و افعال کو دہرا لیتے ہیں جو ان آیات میں آئے ہیں. تو ہم اس میں شروع میں اسماء تو دیکھا کریں گے، اس کی جمع کریں گے، اور افعال جو 3 حرفی صحت مند افعال کے وزن پر ہیں صرف ان کو. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو آتی ہوں گی. تو اسماء سے پہلے دیکھتے ہیں اسم کی جمع بتائیں کیا ہے؟ آپ سب کو آنی چاہیے. سسٹر بسمہ، اسماء اسماء، ٹھیک ہو گیا. اسم اور ٹھیک ہے، اور پھر آگے عالمین سے لفظ بنا عالم، تو اس کی جمع کیا ہے؟ عالمین اور عالمون. عالمون اور عالمون اور دونوں بنتے عالمین. ہیں عالمون اور عالمین. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے سیکھنا ہے آہستہ آہستہ کہ کون سا کہاں استعمال ہوتا ہے. اور پھر آگے دیکھیے کیا ہے؟ یوم، اور اس کی جمع آپ سب نے مجھے کیا بتائی تھی؟ ایام ایام. ٹھیک ہو گیا جی. آئیے، تو اس کے ساتھ 3 حرفی صحیح افعال. اب دیکھیں آپ کا QC1 کا ٹیسٹ شروع ہونے لگا ہے. تو وہ کیا ہے؟ اب جو پہلے ہی آ رہا ہے نا سب سے پہلے، وہ الحمد سے فعل کیا بنا ہے؟ حمیدہ. حمیدہ. اگر میں آپ سے کہوں حمیدہ سمیہ کے وزن کے اوپر ہے، تو آپ میں سے کون اس کا شارٹ ٹیبل کروا سکتا ہے مجھے؟ حمیدہ سمیہ کی طرح ہے، تو کون آپ میں سے ہاتھ کھڑا کیجئے ذرا.
یہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو کیا اس کا شارٹ ٹیبل آتا ہے، آپ کروا سکتے ہیں، کتنے لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ کروا سکتے ہیں؟ چلیں سسٹر عاطفہ کوشش کیجیے آپ. حمیدہ، جی حمیدہ، سامیہ، یسماؤ کی طرح حمیدہ بولیے آگے. آپ کی آواز نہیں آتی. حمیدہ یحمدو، یسماؤ کی طرح، اور اسما کی طرح احمد، اور سامع کی طرح حامد، حامد، اور مسموع کی طرح محمود. محمود، مصدر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ہو سکتا ہے، تو حمد. تو یہ دیکھ لیں یہ حمد. سارا QC1 چلنا ہے بار بار، ٹھیک ہے. اس کی اچھی پریکٹس بہت ضروری ہے. اگلا اگر آپ کو کہا جائے کہ ہمارا ہے مالا کا دارابا کے وزن کے اوپر، تو سسٹر مریم کامران کوشش کریں شارٹ ٹیبل کروانے کی. ملکہ، یملکو، املک، مالکن، مملوکن، ملکن. ملک، ماشاءاللہ. مالا کا وہ مالک ہوا، ٹھیک ہے جی. تو حامدہ تھا، اس نے تعریف کی. تو اسی طرح آپ نے مانا اور یہ ٹیبلز افعال ہم نے انشاءاللہ سیکھتے جانے ہیں، آگے بڑھتے جانا ہے. اور نعبدو و عبدہ والا آپ نے پہلے ہی ہم نے کر لیا تھا. عبدہ یعبدو خود، عابد معبود، عبادہ. تو عبدہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے عبادت کی، ٹھیک ہے. سسٹر خالدہ آپ ہمیں یہ مغدوب سے جو نیا بندہ ہے وہ بندہ ہے غادبہ، اور غادبہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس کے وزن پر ہے؟ جی جی، تو یہ بتائیے، ثانیہ. کروائیے. غاضبہ، یغضب، اغضب، غاضب، غاضب، مغضوب، غضب. ایکسلنٹ. تو غضبہ وہ غصہ ہوا، وہ غضبناک ہوا اس معنی میں. تو یغضب ہوتا ہے ہوگا، اغضب ہو، غاضب، مغضوب. یہ تھا مغضوب، جن پر غصہ ہوا گیا، جن پر غضب کیا گیا. مغضوب، المغضوب اور غضب، ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے دہرا لیے 3 حروف سے. اور بھی ہیں لیکن ہم صرف 3 حروف سے آنے والے افعال جو ہیں، 3 حرفی یعنی ثلاثی مجرد، اور وہ بھی صحت مند افعال کے وزن پر آنے والے کر رہے ہیں. اور روزانہ کرنے والے کام آپ نے QC2 میں بھی یاد رکھنے ہیں، کرتے رہنے ہیں. اور ویڈیوز دیکھ لیا کریں دہرائی کے لیے، اور دوسروں کو بتایا کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. یہ آپ کے سوال ہیں تو پوچھیے، اور ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور پھر انشاءاللہ 1 منٹ کی بریک کے بعد سبق کا دوسرا حصہ شروع کر دیں گے. سر یہ جو ریکارڈنگ غضب میں ٹیبل ہوں گے؟ ریکارڈنگ میں ہوں گے نا ٹیبل؟ سر یہ ریکارڈنگ میں ٹیبل ہوں گے نا؟ آئیے جی، اب ہم انشاءاللہ گرامر کے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گرامر میں الحمدللہ آج پہلا فعل جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وہبہ. اور وہبہ ذرا مجھے دیکھتے ہی بتائیں، یہ وہبہ کمزور فعل ہے صحت مند فعل ہے؟ کمزور. کمزور ماشاءاللہ، یاد ہے سب کو. کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ واو آئی ہے. کی وجہ سے واو آ رہا ہے نا. ہاں، یہ بات ہم پورا کورس دہراتے رہیں گے، تو آپ نے پکی یاد کر لینی. کتنے ہیں کمزور حرف بتائیں مجھے؟ واو، یا، الف. الف. واو یا الف.
और या अलिफ क्योंकि जो कमजोर हो जाता है उसकी आवाजें कैसी निकलती हैं, जरा याद है कल मैंने आपको करके दिखाई थी, जरा आज आप करके दिखाए ना मुझे। कमजोर या बीमार आदमी जैसी की हालत वाली। हाँ, ओ ई आ इस तरह की, तो इसलिए ये वाव या, और ये इतने कमजोर के जिस फेल के अंदर आ जाते हैं उसको भी कमजोर कर देते हैं, और इन्हें हम कमजोर कहते हैं। वहाबा वआदा कौला, पूरा का पूरा फेल ही कमजोर कर दिया। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई सबको? तो जी सर। अब आज आगे बढ़ेंगे, आज थोड़ी सी बात आगे बढ़कर भी हम पढ़ेंगे। वो क्या है कि अच्छा, ये कमजोर अफाल के बारे में दो बातें। एक तो वैसे मैंने थोड़ी सी कल कर भी दी थी कि ये कमजोर अफाल भी आते सेहतमंद अफाल के स्टाइल पर ही आते हैं, इन्हीं के स्टाइल पर आते हैं। क्या मुराद है इससे स्टाइल पर आते हैं? मतलब फातहा के स्टाइल पर कौन सा आपने फेल पढ़ा हुआ है जो आपको अभी ज़हन में है? वहाबा होगा फतह के स्टाइल में। नहीं, पहले पढ़ा हुआ है, वहाबा तो भी पढ़ना है ना हमने। अच्छा, जाला नसारा, ज़रब, ضرب जाला, फातहा فعل आपने فعل हाँ, और जाला पढ़ा था। जैसे फातहा है ना, फातहा यफ्तहू, तो जाला यजअलू इजअल इफ्तह की तरह ये हमने पढ़ा था। इसी तरह तो स्टाइल को समझ रहे हैं ना, ये मतलब होता है कि इसी के स्टाइल की तरह आते हैं। नासरा के स्टाइल पर कोई याद है आपको कौन कौन से फाल आपने पढ़े थे? जी, हलका ज़करा خلق ذكره हाँ, और بدأ ज़ाकारा, बिल्कुल ठीक है, इसी के वजन पर था। आबादा, आबदा पहले आबदा बात की है। काला का इसी के वजन के ऊपर है, नासरा के वजन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ, इवन काफारा, शाकारा, ये सारे जो है नासरा के वजन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब आपको ये तो याद आ गया कि हमने ये स्टाइल क्या होते हैं। गुड। अब हम ये कमजोर अफाल भी इनके स्टाइल पर आएंगे, लेकिन थोड़ा स्टाइल दिखाएंगे, यानी थोड़ा मुख्तलिफ स्टाइल दिखाएंगे। बहरहाल पहली बात ये याद रख लें कि ये कमजोर अफाल भी इन्हीं सेहतमंद 4 अबवाब के में से किसी के स्टाइल के ऊपर आएंगे, और हम इनको इंशाल्लाह बारी बारी याद करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अब ये असल बात है जहां से हमें पता चला कि इनको हम कमजोर क्यों कहते हैं, कमजोर अफाल। असल में कमजोर अफाल में आता है कमजोर हर्फ, और कमजोर हर्फ का मसला ये है, ये थक जाता है, और जब ये थक जाता है ये गायब हो जाता है, या अपनी जगह दूसरे को भेज देता है। मैं थक गया हूं, मैं बैठ गया हूं, चल भाई अब तू पढ़ा, या तू देख, तू मेरी जगह काम कर। तो यानी मिलजुल के एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए ना। तो मुसलमान को भी, इंसान को भी, ईमान वालों को भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, तो काम बड़े आसान हो जाते हैं। और यकीन जाने ये कुरान के उस्तादों का सहारा है कि मेरे लिए ये कोर्सेज पढ़ाने, ख़ास तौर पे हमारे साथ ब्रदर हैं ही हैं, ब्रदर शेब हैं, सिस्टर सानिया ने भी अभी ज्वाइन कर लिया है, और हमारे साथ, तो ये सब अहबाब के मिलजुल के साथ मिलने से काम आसान हो जाता है। तो कमज़ोर रूफ थक जाते हैं, गायब हो जाते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और ये चीज़ें हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, चलें। अब जो सेहतमंद अफाल थे वो कौन कौन से थे? फातहा, नासर, दारबा, सामने। और जो हमने कमजोर अफाल पढ़ने हैं, बुनियादी जो 6 कमजोर अफाल आपके सामने रखे गए हैं, और उनसे मिलते जुलते और भी पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कमजोर अफाल में से वहाबा और वादा। कल आपने गौर किया था कि इन दोनों को हमने इसलिए यहाँ रखा है कि दोनों के शुरू में कमजोर हर्फ आता है। तो 2 चीजें गौर कर लें इसमें, एक इनके शुरू में कमजोर हर्फ है, दूसरा वहाबा फातहा के वजन पर है और वादा दाराबा के वजन पर।
بہرحال اسے یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھی، چھوٹی سی نظم بنا لی، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دونوں لفظ اس میں آ گئے ہیں. وہابہ کا معنی ہوتا ہے اس نے دیا. کوئی بڑی چیز کسی کو عطا کی جائے نا، اس نے عطا کیا، اس نے بخشش کیا، اس نے دے دیا، تو اس معنی میں وہابہ. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی ہم عربی میں کوئی فعل پڑھتے ہیں تو ماضی کا سب سے پہلے والا صیغہ، جو پہلا والا اشارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہابہ، اس نے عطا کیا، اس نے دیا. اللہ نے دینے کا، آگے کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. وعدہ، اس نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے، تو عربی کے ہر فعل میں سبجیکٹ بھی پایا جاتا ہے، لہذا وعدہ، اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا، قولا، اس نے کہا. قرآن میں سب سے زیادہ آنے والا فعل ہے یہ قولا، اس نے کہا. زادہ، زادہ، زیادہ دوں گا، اس نے زیادہ کیا. زادہ، دیکھیں عربی یہ اردو سے بھی مطابقت ہے، تو جو مثال آپ کے ذہن کے لیے آسان ہو یاد رکھنے کے لیے، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، تو دعا کا لفظ ہم اردو میں عام طور پہ کہتے بھی ہیں. دعا، اس نے دعا کی. ہدا، اس نے ہدایت دی. تو یہ 6 جو ہیں، روز ہم یہ ٹیبل بھی دہراتے رہیں گے تاکہ ہمیں اس کے معنی اچھے سے آسانی سے یاد ہو جائیں. آج ہم آگے بڑھتے ہوئے وہابہ کا فعل انشاءاللہ پڑھیں گے. وہابہ، اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دی کوئی بڑی چیز، یعنی قابل توجہ اہمیت والی. تو اور قرآن میں دیکھیں دعا بڑی خوبصورت ہے، جو اس کے ریفرنس کے لیے آپ کے سامنے یہاں پہ آئی ہے، میں نے کچھ دیر پڑھی بھی تھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. حب، اسی سے بنے گا، یہ وہابہ سے بنے گا حب. کون سا ہوگا فعل یہ حب آپ کے خیال میں؟ فعل امر. فعل فعل امر. امر بن انشاءاللہ. کتنا مزے کا امر ہے اس کا نا، حب، دے. تو حب لنا، ہمیں دے، ہمارے لیے کیا؟ کمزور من لدن کا رحم، اپنے پاس کی خصوصی رحمت. یہ سارا ترجمہ آپ QC1 سے بھی آپ اس قابل ہو جاتے ہیں. ویسے اس میں ایک ہی لفظ ہے تزغ، اگر وہ آپ کو آ جائے کہ ٹیڑھا پن، مڑ جانا اس سینس میں، تو ہم پھیر دینا، تو ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. اور حب لنا من لدن کا رحمہ، اپنے پاس کی خصوصی رحمت ہمیں عطا کر. انک انت الوہاب. اسی وہابہ سے آگے جا کے مبالغے کا صیغہ ہے وہاب، جیسے تواب، تابہ سے بنا تھا تواب، تو جو بار بار دیتا ہے، بہت دیتا ہے. تو اللہ تو ایسا ہے. تو یہ خوبصورت فعل آج آپ نے پڑھنا ہے نا، مزے کا فعل، تو اس کو یاد بھی کر لیں گے. ماضی کے سیغے بڑے ہی آسان ہیں. اسی طرح فتح فتحو، فتحت فتحتو، فتحتم فتحنا، وہب وہبو، وہبت وہبتو، وہبتم وہبنا. آپ سب کو آگے وہابہ اس نے عطا کیا، معنی بھی آ گیا. وہبو بولیں ذرا سارے آپ، وہبو معنی بولیں. ان سب نے عطا کیا. وہبت، آپ نے عطا کیا. آپ نے عطا کیا. میں نے عطا کیا. میں نے عطا وہبت، کیا. آپ سب میں نے نے عطا عطا کیا. کیا. آپ سب نے عطا کیا. ہم سب نے عطا ہم کیا. سب نے عطا کیا. آپ ویسے مؤنث بھی بتا سکتے ہیں، اگر آپ کو فاتحہ والی مؤنث یاد ہے تو کیا بنے گی؟ وہابت. ایکسیلنٹ. وہبت، اس مؤنث، اس عورت نے عطا کیا. تو یہ کتنا آسان ہے. چلیں آپ میں سے ایک دو لوگ دہرا دیں پھر آگے چلتے ہیں. اس کا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں. سسٹر بسمہ دہرائیے. وہابہ، اس نے عطا کیا. وہبو، ان سب نے عطا کیا. وہبتا، آپ نے عطا کیا. وہبتم، میں نے عطا کیا. وہبتم، آپ سب نے عطا کیا. وہبنا، ہم سب نے عطا کیا. ماشاءاللہ. اور اشارے ساتھ ضرور کرنے ہیں سب نے. آپ نے اشاروں سے انشاءاللہ ہمیں اچھا یاد ہوتا ہے. ہم نے یہ بات سیکھی ہوئی ہے. سسٹر خالدہ کروائیے. وہابہ، اس نے عطا کیا. وہبو، ان سب نے عطا کیا. وہبتا، آپ نے عطا کیا. وہبتو، میں نے عطا کیا. وہبتم، آپ سب نے عطا کیا. وہبنا، ہم سب نے عطا کیا. اور وہبت، اس عورت نے عطا کیا. ایکسلنٹ. سسٹر شاہین احمد آپ کروائیے.
वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतु मैंने अता किया, वहाबतुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया। एक्सीलेंट, यहाँ तक तो हमें कोई मसला ही नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह बिल्कुल फातिहा के पैटर्न के ऊपर वहाबा कोई मुश्किल ही नहीं हुई। आइए इसकी बोलचाल भी कर लेते हैं। उसी तरह जैसे हम कहते थे ना हल फतहा, तो अब मैं आपसे अगर पूछूं हल वहाबा और आपने जवाब देना हो नाम वहाबा। नाम वहाबा। माशाल्लाह, वेरी गुड। और अगर मैं कहूँ हल वहाबू तो क्या नाम जवाब देंगे? वहाबू। नाम वहाबू। माना ज़हन में आ रहा है ना साथ साथ खुद ब खुद। और अगर मैं कहूँ हल वहाबता, अब पता लगेगा आपको जवाब आता है कि नहीं। नाम वहाबू। नाम वहाबतू, तुमने वहाबता या नाम आपने, वहाबता नाम वहबतु, वहाबतू, वहाबतू आखिर में तू, मैंने, जब मैंने आपसे पूछा, नहीं प्लीज रुके सारे, ना वहबना कहेंगे और ना ही वहबता कहेंगे, क्योंकि हल वहबता आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जवाब में अपने बारे में जवाब देंगे, आप कहेंगे नाम वहबतू। वहबतु। ठीक है, चलें। अब मैं आप सबसे इकट्ठे पूछने लगा हूं, हल वहब तुम। अब आप लोग नाम वहबना। हाँ, नाम वहबना। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त क्लास है जी। आप लोगों को तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा याद है और हमारे लिए आसानी होगी। अब देखिए, हमने फतह के उसके ऊपर हमने ये तो हमें पता चल गया वहाबा हमने फतह के वजन पर किया, ठीक है। अब जब हमने उसका बनाना था ना मुदारे, तो हमने मुख्तलिफ के ऊपर ट्राई किया, तो आके रुक गया फातिहा के, चूंकि वजन पर हमने बनाना था तो हमने कहा वहाबा यौहाबू बनना चाहिए, यौहाबू, ठीक है। लेकिन हुआ क्या भला, ये यौहाबू नहीं पढ़ा गया, बल्कि इसको पढ़ा गया, बना तो इसी तरह यौहाबू, फातिहा यफ्ताहू की तरह, लेकिन वाव गया थक। वाव ने कहा जी ये जो आपने माजी में मुझे वहाबा वहाबू वहाबता वहाबतु वहाबतु वहाबना, मैं थक गया हूं। मुदारे में मैं नहीं आ रहा, मुदारे में आप यहाबू बोलेंगे, यहाबू, यौहाबू नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब इसकी वजह आपको बताऊं। अरबों को असल में ये जो हम थकने का आपको कह रहे हैं, बेसिकली अरबों को बोलने में मुश्किल था यौहाबू, उन्होंने आसान करके उसको बना लिया यहाबू। क्या बना लिया? यहाबू। ये वजह है जिसकी वजह से इनको कमजोर अफाल कहते हैं, कि इसमें कमजोर हरूफ आते हैं और कमजोर हरूफ भाग जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कमजोर अफाल। तो यहाबू बन गया। अगला काम बहुत आसान है, एक आप समझ गए ना यहाबू, तो जमा क्या बनेगी? उसी पैटर्न के ऊपर जैसे हम पहले बनाते थे, यहाबूना, यहाबू, यहाबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, तहबू। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना आसान हो गया। ये एक तब्दीली है जिसकी वजह से हम इन्हें कमजोर अफाल कहते हैं, और बाकी कोई मसला नहीं है। उसी तरह मुदारे के भी इसके सारे अफाल बने, हम बड़े मजे से बना सकते हैं। सो यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू तुम अता करते हो, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, और नहाबू हम सब अता करते हैं। ये इशारे आपको पहले ही आते हैं, तो अब आपसे हम प्रैक्टिस करवा लेते हैं। तो जरा नए लोगों को चांस दिया करेंगे। सिस्टर मरियम कामरान, आप करवाइए। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतु मैंने अता किया, वहाबतुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अदा किया। यहाबू वो अदा करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहबूना तहबूना आप सब अता करते हैं, तहाबा नहाबू हम सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, सिस्टर किरण आमिर आप करवाइए, सिर्फ मुदारे के सीगे करवाइए। जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू आप अता करते हैं, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, हिया तहाबू वो औरत अता करती है। एक्सीलेंट।
सो ये अंत तहबू और हिया तहबू भी माशाल्लाह, देखिए कितनी जबरदस्त आप लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। एक और सिस्टर हमारी सिस्टर मुनीबा से करवा लेते हैं, नहीं मुनीब वकार, सॉरी ब्रदर हैं ये जी, ब्रदर मुनीब वकार। अनम्यूट करें और करवाइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था। चलें, सिस्टर हुमा अहमद आप करवाएंगी। सर मैं कर दूं? जी आप करवा दें। यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं। एक्सीलेंट जी, तो ये था जी मुदारे के, और इसकी भी अरबी बोलचाल उसी तरह करेंगे। मैं आप सबसे पूछूंगा हल यहबू, तो आप क्या जवाबन कहेंगे? नाम यहबू। नाम और यहबू। अगर मैं कहूँ हल यहबूना तो आप क्या कहेंगे? नाम यहबूना। अगर मैं कहूँ हल तहबू, नाम नहबू। नाम तहबू। और अगर मैं कहूँ हल तहबूना, नाम लहबू। एक्सीलेंट, नाम नहबू हम सब बता चुके हैं। तो अब हमने आखिरी जो इसका करना था वो क्या होता है कि हमने वहाबा से यहबू, और अब हमने बनाना था इसका अमर। तो हमने या को हटाया और पेश को गिराया, तो वो क्या बन गया? हब। क्या बन गया? हब। ठीक है जी। और अब यहां भी देखें, फातहा का अगर पैटर्न पर आता तो फिर इफ्ताह बनता था ना, लेकिन वो नहीं बना। तो ये कमजोर हर्फ था, इसलिए इसमें तब्दीली आई है, ये मुख्तलिफ बना है। तो कमजोर हर्फ उड़ गया था, लिहाजा बन गया हब। ये वही वाला हब है जो भी आपने आयत में पढ़ा है, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना, हब अता कर। तो इसी से बना हब, अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। जी करवाइए, कौन करवाएगा? सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर ये इसी तरह हर मज़ारे और अमर में जाके ये मतलब जो कमज़ोर अल्फाज है वो नहीं होंगे, और इस तरह हम हमेशा हर नए लफ्ज़ में अलिफ गिर जाएगा, जैसे अमर में अलिफ गिर जाएगा और मज़ारे में नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होगा, मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होगा। वो हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे पैटर्न के हिसाब से और फिर ज़हन में रखेंगे। ठीक है, तो चलें जी, सिस्टर आतिफा करवाइए। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता करो, मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। माशाल्लाह। और इशारे तो आपको याद है ना, इसलिए मैं इशारों की इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा। तो ब्रदर रिजवान करवाइए, कैसे करते हैं? अमर का इशारा ऊपर से नीचे गिराना है, फिर जमा का, फिर नहीं के 2 इशारे। जी ब्रदर रिजवान। जी, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। माशाल्लाह। मिसेज आयशा बाबर करवाइए। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। माशाल्लाह। सिस्टर कैसरा खालिद करवाइए। सर मैंने भी करवाना है। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट हो गया। ये थे मरवा नहीं। अब हमने इनकी बोलचाल में, अब मैं अगर आपको हुक्मन कह रहा हूँ हब, तो आप क्या कहेंगे जवाबन? आप, मैंने आपसे कहा हब, तो आपने कहा अहबू। जी जी मैं अता करता हूँ। और अगर मैं आप सबसे कहूँ हबू, तो आप सब मिलकर क्या जवाब देंगे? हबू। हबू। याद रखें, अम्र जो है जमाना हाल में ही हमेशा हो सकता है, माजी में नहीं हो सकता, मुस्तकबिल में नहीं। तो हम कह रहे हैं नहबू। ठीक है। अब ला तहब, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? आप कहेंगे ला अहब। और ला तहबू जमा का, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? ला नहबू। ला नहबू। जब मैंने आपको हुक्म दिया ला तहबू यानी नहीं वाली बात, अकॉर्डिंगली आपने जवाब दे दिया। ठीक है।
تو ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں، عربی کلیے کے حساب سے اصل میں جواب ہونا چاہیے لا لا احب، تو ہم شارٹ فارم میں اس کو بولتے ہیں لا احب. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے ہمارا اسم فاعل، اسم مفعول اور پھر اسم فعل یعنی مصدر. واہب عطا کرنے والا، واہب موہوب جس کو عطا کیا گیا، اور وہب کیا عطا کرنا. تو چلیں ذرا کروائیے، سسٹر تولیہ کروائیں. واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا. سسٹر مریم کروائیے. واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا، وہب عطا کرنا. جی منیب وقار اب کروائیے. برادر آپ ان میوٹ کریں نا، آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور پھر مائک پر ٹیپ کریں اور وہاں سے ان میوٹ کر لیں. جی واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا. ایکسیلنٹ. سسٹر عاطفہ کروا دیں تو آگے چلتے ہیں. واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرنا. ماشاءاللہ بہت خوب. تو یہ تھا جی ہمارا، اس کے ساتھ ٹیبل مکمل ہو گیا. تو اب اگر میں آپ سے کہوں گا حل انت واہب، تو آپ جواباً کیا کہیں گے مجھے؟ نعم انا واہب. ماشاءاللہ. اور حل انتم، آپ سب کے سب سے کہہ رہا ہوں، حل انتم واہبون. تم نعم نعم نحن واہبون. تو یہ ہمارا ٹیبل جی مکمل ہو گیا الحمدللہ. اب اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے گھر پہ. پھر شارٹ ٹیبل آپ کو پتہ ہے ہم بنا لیتے ہیں، اس کا مؤنث کے صیغے بھی ذہن میں رکھنے ہیں. وہبا یہبو حب، واہب موہوب وہبن. انشاءاللہ اس طرح سے ہمیں شارٹ ٹیبل اور آسانی کر دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی کلاس اختتام کو پہنچی. یہ ایک چھوٹا سا آپ سے ٹیسٹ اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے پریکٹس، تو یہ ہے عربی بنائیے. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. کون ٹرائی کرنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ خود چیلنج بھی لیں، ٹرائی بھی کریں. وہبن اللہ. وہبن اللہ. جی بردر رضوان آپ بتائیے. وہبون اللہ. وہبن اللہ. اچھا، اگر آپ کہیں گے نا وہب تو ذرا معنی بدل جائے گا. وہبن اللہ. حبن اللہ. نہب اللہ. نہب اللہ. اللہ نے عطا کیا ہم سب کو، تو حبن اللہ. وہبن اللہ نہیں ہوگا، حبن اللہ. نہب اللہ. نہب اللہ. وہبنا، تو وہبن اللہ اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، وہبا اس نے عطا کیا، نہ ہمیں، اللہ اللہ نے. یا ایسے کر لیں، یا اگر آسانی کے لیے ابھی سمجھنا ہے تو وہب اللہ لنا. وہب اللہ، وہبا اس نے عطا کیا، اللہ اللہ نے، اللہ سبجیکٹ بن گیا، لنا ہم سب کے لیے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سیکھتے جائیں گے. حب لنا رحمہ، یہ تو آسان ہے، یہ آپ ساری کر سکتے ہیں. ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہم سب کو عطا کر رحمت. ہمیں دے رحمت، عطا کر رحمت. ٹھیک ہے، ہمیں عطا کر، ہمیں بخش دے، دے دے کیا؟ رحمت. تو حل وحب تم خالدہ، کیا کریں گے اس کا عربی میں جواب دینا ہو تو؟ نعم نعم وہبنا وہبنا خالدہ. خالدہ. وہب تم ہے، آپ سب سے کہا جاتا ہے، وہبنا آپ کہیں گے نعم. ٹھیک ہاں ہو ہم گیا. سب نے عطا یہاں پہ کیا. وہبنا ٹھیک ہے، وہب تم وہبنا ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ساتھ ہی کلاس اختتام کو پہنچی. وہبا کی طرح وعدہ ہے، وعدہ اس نے رکھا. اور آج میرا بیٹا صبح مجھے محمن what was the آیا مبارکہ which you were saying وعدہ للانام بولے کیا تھی؟ وعدہ
हाँ, तो ये मेरे साथ से तो गाड़ी में जाते हुए बात कर रहे थे, तो ये वाला लफ्ज आया उन्होंने, तो मैंने फिर इन्हें बताया कि इसका ये माना है और ये कुरान में इस तरह से। तो आप भी इंशाल्लाह ये फिर एंजॉय करना शुरू कर देंगे, इन्हीं अल्फाज को कुरान में देखेंगे, आपको मजा आएगा कि अब हमें इसका माना आता है। तो वाहबा ही की तरह वादा का पूरा टेबल बन जाएगा। जैसे आपका वाहबा योहबूनी बना, क्या बना है? यहबू। तो वादा क्या बनेगा? यदाऊ। तो इसी तरह आपने पूरा टेबल लिखना है। तर्जुमा आपको एक दफा पढ़ लें काफी है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने और इसके नफाज की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है, वो ज़रा सुनते हुए जाइए, अपनी राय भी दे दें। वो ये है कि QC2 में थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि हम भागने की बजाय और हर सूरत में 1 घंटे में पूरा करने की बजाय कोशिश करें कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्या ये मुमकिन है अगर हम 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट्स, ज़रूरत पड़े तो क्लास में ज़्यादा ले लिया करें, मुझे चैट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब दे दें, ताकि हम उसके हिसाब से फिर इंशाल्लाह, तो अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो हम ऐसे करेंगे, अगर आप कहेंगे नहीं फिर जाहिर है हम दौड़ा करेंगे जो भी है। तो नहीं ले लिया करेंगे। आप मुझसे ज़्यादातर इससे एग्री कर रहे हैं, तो बस हम कोशिश ये किया करेंगे मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के भागने की बजाय आराम से तसल्ली से बैठे हम इसको अच्छा पढ़ लें। और अच्छा, हालांकि देखिए मैंने कोशिश की स्लो की, लेकिन कोई कह रहे हैं यहाँ पे कि आज लग रहा था तेजी से पढ़ा है, तो इसी वजह से मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अगर इजाज़त दे देंगे हम थोड़े से स्लो करें, लेकिन हमें समझ अच्छी आए, हम जो मकसद है कि कुरान के माना को जानना, उस पर अप्लाई करना, वो हासिल कर सकें। तो एक दफ़ा आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने हामी भरी है। अच्छा, अगले वीक से दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि हम क्लास के शुरू में ग्रामर का जो हिस्सा है उसकी प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट रिवीजन क्लास हुआ करेगी, ऑप्शनल है। मैं रिक्वेस्ट तो करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, लेकिन जो हो सके वो ज़रूर शामिल हों, जिनके लिए आसानी हो तो वो भी आप आपके सवालात हैं तो पूछिए, जो अहबाब जाना चाहें वो जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। हमारे साथ डॉक्टर तबस्सुम भी मौजूद हैं और जज़ाकल्लाह, शी सेड के जी यू कैन टेक 10 मोर मिनट्स। ठीक है जी। सिस्टर परवीन अख्तर फरमाइए। जी, ग्रामर को थोड़ा मुश्किल लग रही है मुझे। अच्छा, हाँ जी सिस्टर ऐसे है, आपने QC1 किया था? हाँ जी किया था। कब किया है? ये जो अभी खत्म हुआ ना उसमें थी मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है माशाल्लाह। अब आपने एक हाँ जी मेहरबानी करनी है कि आज जी दूसरी क्लास है ना, पूरा हफ्ता क्लास नहीं होगी, 5 दिन हमारे पास, तो 5 दिन ना आपने जी QC1 के टेबल दोहराने हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा फिर इंशाल्लाह ठीक उसके है बाद जी। आप देखिएगा अगली क्लास से आप कहेंगी कि ये तो बड़ी आसान हो गई, ठीक है? वैसे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, सुनने में, हर तरह, लेकिन जी, ये थोड़ी सी ना मुश्किल लग रही थी। हाँ जी कोई कोई बात नहीं, बात नहीं। वैसा देखिए, ऐसा हो जाएगा। आपने जिंदगी की हाँ इतनी जी मुश्किलात तो पहले की है ना हल, तो ये तो अल्लाह का कलाम हाँ सीख रहे हैं, जी ये हाँ। तो आसान हो जाएगी। नहीं नहीं इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारने, कोई बात हाँ, नहीं। अल्लाह ये हिम्मत दे, बस आपको अल्लाह मियां सेहत दे, आपको ज्यादा जज़ाकल्लाह। तो ठीक पढ़ाने की है आप। जी इंशाल्लाह ठीक हो गया हाँ जी। और कोई सवाल है तो फरमाइए जी, इससे पहले कि हमने आए थे ना अभी उसमें सिस्टर समरा अली फरमाइए। जी सर, जब हमने QC1 किया था तो जब फेल नंबर आता था तो उसके जवाब से पहले हम स या सोफा ऐड करते थे, तो ये जी जी, जो है इनके साथ भी, ये कमजोर हरूफ के साथ भी वो ऐड हो सकता है? हाँ वो लग सकता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। वो उस वक्त भी आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कहा गया था कि एक जल्द और बहुत जल्द का कॉन्सेप्ट देने के लिए, तो वो कहीं भी लग सकता है जी। ठीक है, थैंक यू मोहम्मद सर। मोहम्मद हसन साहब फरमाइए।
सर जी, ये जो क्लास हम शुरू करेंगे उससे कितने मिनट पहले हम रिवीजन के लिए ग्रामर की अवेलेबल रहें सर? 10 मिनट, 15 मिनट? वो ब्रदर 15 से 20 मिनट होगी, हम इंशाल्लाह आपको मैसेज आया करेगा ग्रुप में ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मैंने आज ना बुक्स का ऑर्डर दिया है, कितने देर अच्छा। तक आ जाएंगी? ये सिस्टर इंशाल्लाह वैसे तो 24 से 48 घंटों में आ जाती हैं। आजकल वहाँ पे काफी मसरूफियत है, एक ट्रेनिंग कोर्स भी चल रहा है अगले 3 दिन, तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आ जाएंगी। उम्मीद है हो सकता है जल्दी आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, आज ही ऑर्डर दिया। शुक्रिया सिस्टर फरमाइए। सर स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन किए थे ना, उसमें थर्ड वाले का आंसर। सिस्टर थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रही हैं? अभी स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस आए थे ना एक्सरसाइज में, उसमें तीसरे का आंसर समझ नहीं आया था, वो दोबारा बता देंगे प्लीज? वो सिस्टर वो अरबी में था ना, तो अरबी में जवाब देना था, तो वो सवाल था हल वहब खालिदा, तो आप बताएं क्या जवाब होना चाहिए, आप खुद भी दे सकती हैं जवाब। और मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए तो कोई बात नहीं, तो ये देखें जब हम बोलचाल में पढ़ते हैं तो वहब तुम सामने वाला था ना कि तुम सबने अता किया, तो इसके जवाब में हम इस तरफ इशारा करें तो क्या हो जाएगा जवाब? नाम वहब ना खालिदा। ठीक है जी, जी। Any other questions before we say goodbye? Thank you very much everyone for joining us today again. और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अपनी दुआओं में, मुझे मेरे साथ मौजूद पूरी टीम याद रखे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अन तहफ़िज़ बलदना मिन कुल्लि सू मिन कुल्लि शर, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।